الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته النجباء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المكين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. بت شکن آیا یہ سن کر منہ کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، وہ زباں پہ پیارے آقا الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس بنام جشن غوث الورا، جس میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں، صاحب خانہ عالی جناب وکیل احمد صاحب ان کے صاحبزادگان نے مل کر اس محفل کا انعقاد کیا ہے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاضری اپنی محبوب کے صدقے میں قبول و مقبول عطا فرمائے. کیونکہ دیکھیں آپ کو 9:45 بج چکے ہیں، 10:30 بجے تک بیٹھے ہیں آپ. اس کے بعد اگر شوق آپ کا بیدار ہوگا تو انشاءاللہ چند منٹ گفتگو میں اضافہ کیا جائے گا. ورنہ میں بنارس مغل سرائے سے میں یہاں پہ آیا ہوں، تو اتنی دور سے آنے کا حق کم سے کم 45 منٹ کی گفتگو ہو جائے. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ چند معروضات، چند باتیں آپ حضرات محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے جی لگا کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، شہریار ارم، تاجدار حرم، سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بارگاہ رسالت و نبوت میں اس ایمان و عقیدے کے ساتھ درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں کہ میرے آقا فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ اہل محبتی و عارفہ، کہ جب کوئی میرا عاشق میری بارگاہ میں درود بھیجتا ہے تو میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور درود شریف پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں. اس عقیدے کے ساتھ آپ درود شریف پڑھا کریں کہ جب ہم سرکار کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں تو اللہ کے نبی ہمارے درود کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ مدینے سے، نجف سے، کربلا سے آتا ہے، مدینے سے، نجف سے، کربلا سے آتا ہے، ہر ایک مومن پر انوکھی ادا سے آتا ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں اپنے آقا پر درود تو پھر جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے. درود شریف اس ایمان و عقیدے کے ساتھ پڑھیں کہ اگر ہم غازی پور شہر سے اگر سرکار کی بارگاہ میں درود شریف بھیجیں تو ہمارے درود و سلام کی آواز بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچتی ہے. اگرچہ ہماری آواز میں وہ طاقت و قوت نہیں ہے، لیکن اللہ نے
اپنے محبوب کو وہ قوت سماعت عطا فرمائی ہے کہ ہماری آواز اگرچہ دور تک نہ جاتی ہو لیکن دور رہ کر میرے مصطفیٰ ہم عاشقوں کے درود کو سماعت کرتے ہیں. تو اپنی آواز کو دوسرے تک پہنچانا یہ بولنے والے یعنی متکلم کی قوت گویائی پر موقوف ہے یا پھر سننے والے کی قوت سماعت پر موقوف ہے. جس ذات کی محفل میں ہم اور آپ شرکت فرما ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب محفل سجا کرتی تو 70,000 کا مجمع ہوتا. 70,000 کا مجمع ہوتا. آپ ذرا سوچیں کہ کتنا ایریا وہ مجمع کور کرتا. سننے والے یہ کہتے ہیں کہ جب غوث اعظم کی تقریر ہوتی، ان کا بیان ہوتا تو جتنی آواز آگے والے کو ملتی اتنی ہی آواز پیچھے والے کو ملا کرتی. سبحان اللہ. اللہ نے سرکار غوث اعظم کو وہ قوت گویائی عطا فرمائی. تو ہمارے اندر تو وہ قوت گویائی نہیں ہے لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ قوت سماعت عطا فرمائی ہے. میرے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آسمان کے چڑچڑانے کی آواز کو بھی سنا کرتا ہوں. میرے آقا ہیں جب معراج سے تشریف لے آئے تو حضرت بلال سے فرمایا، بلال تو دنیا میں کون سا عمل کرتا ہے کہ جب تو مکے کی گلیوں میں چلا کرتا تھا تو میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو سماعت کر لیا. وہ مصطفیٰ کی سماعت ہے. ایک بار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں راستے سے گزر رہے ہیں، آقا سے ملاقات ہوئی اور ذرا دیکھیں حضرت عباس یہ حضور کے چاچا ہیں. کسی نے پوچھا حضرت عباس سے کہ عباس یہ بتائیں کہ بڑے آپ ہیں یا بڑے مدینے والے مصطفیٰ ہیں. ادب دیکھیں، ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ عمر کس کی بڑی ہے. سائل نے سوال کیا کہ بڑے آپ ہیں یا بڑے مدینے والے مصطفیٰ ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں. حضرت عباس نے جواب دیا کہ بڑے تو آمنہ کے لالگی ہیں، بڑے تو مصطفیٰ جان رحمتگی ہیں، البتہ میں ان سے پہلے پیدا ہو گئے. اور کریں آپ جواب اور ادب دونوں کو ملحوظ رکھا. کہا کہ بڑے تو سرکار ہی ہیں لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہو گیا. وہی حضرت عباس ہے. راستے سے گزر رہے، آقا سے ملاقات ہوئی، سرکار کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا، چچا عباس بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، کوئی بات ہے، کوئی معاملہ ہے، کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک بات عرض کرنی ہے لیکن وہ بات آج کی نہیں ہے، 40 سال پرانی بات ہے. سرکار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چچا عباس اگر آپ غیر نبی ہو کر 40 سال پرانی بات یاد رکھ سکتے ہو تو اللہ نے تو مجھے نبی بنایا. پوچھیں آپ مجھ سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ بات اس وقت کی ہے جبکہ آپ کی عمر شریف صرف 40 دن کی اور میں آپ پنگھوڑے میں لیتے ہیں. رأیتک تخاطب القمر، میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں، آپ چاند سے گفتگو کر رہے ہیں. میرے آقا مسکرائے، ارشاد فرمایا کہ مجھے پنگھوڑے میں لٹایا گیا، مجھے تکلیف کا احساس ہوا، درد کا احساس ہوا، میں نے رونے کا ارادہ کیا تو چاند نے کہا، یا رسول اللہ اگر آپ نے رو دیا اور آنسو کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا قیامت تک سبزہ نہ اگے گا. تو سرکار نے فرمایا بس میں اپنی امت کی محبت میں نہ رویا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جواب سن کر حضرت عباس وہاں سے پلٹے جانے لگے تو سرکار نے فرمایا، چچا عباس ذرا رکیں، اس سے بھی تعجب والی بات اور سن لے. کہا کہ سنو، جب عرش اعظم کے سامنے اللہ کے لیے چاند اور سورج سجدے کرتے اور سجدے میں جو تسبیحات پڑھتے، ان تسبیحات کی آواز تو میں ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے لوح محفوظ پہ تقدیر کا قلم چلایا تو اس قلم چلنے کی آواز کو میں ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا. اب ذرا غور کریں، ہمارا وہ پیغمبر جو جنت میں حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ سن سکتا ہو، ہمارا وہ نبی جو زمین پر رہ کر آسمان کے چڑچڑانے کی آواز کو سن سکتا ہو، ہمارا وہ نبی جو ماں کے شکم میں رہ کر
लौहे महफूज पर चलने वाले तकदीर की कलम की आवाज को सुन सकता हो। हमारा वो नबी जो अर्श आजम के सामने सजदा करने वाले चांद और सूरज के तस्बीहात को सुन सकता हो, वो नबी दुनिया में आने के बाद हम आशिकों के दरूद और सलाम को भी सुन सकता है। क्या बात, बेशक। ये ईमान और अकीदा होना चाहिए। एक बार बाबा बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना सल्लु अलैहि सलात व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, ये महफिलें बड़ी बरकत और रहमत वाली महफिलें होती हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, इंदा जिक्र सालिहीन तनज़्ज़लु रहमा। जहाँ पर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है, अल्लाह वहाँ पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता है। जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र हो, वहाँ पर अल्लाह अपनी बरकतें नाज़िल फरमाता है। और जहाँ पर बरकतें हों, फिर वहाँ पे मुसीबतें नहीं आती, वहाँ पे परेशानियां नहीं आती। यकीनन सरकार गौसे आदम ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। आज जब 11वीं शरीफ का महीना आता है, हर आशिक गौसे आदम सरकार गौसे आदम की 11वीं में, सरकार गौसे आदम की मोहब्बत में, सरकार गौसे आदम की शान में अपने घरों पे कुरान खानी का एहतमाम करता है, अपने घरों को सजाता है, घरों पे महफिलें कायम करता है, घरों पे सरकार गौसे आदम के जिक्र की महफिल का इनेकाद करता है। क्यों? ताकि बगदाद वाले का फैज हमें भी हासिल हो जाए। बगदाद वाले को जब हम पुकारे, सरकार गौसे आदम की तवज्जो हमारी जानिब भी हो जाए। इसलिए कि सरकार गौसे आदम ने ये फरमाया भी है कि अगर हमारा मुरीद, हमारा चाहने वाला अगर मशरिक में हो, मैं मगरिब में रहूं, और अगर वो मुझे पुकारे तो मैं मगरिब में रहकर मशरिक में रहने वाले अपने उस मुरीद की फरियाद के लिए पहुंच सकता हूं, उसकी मदद के लिए जा सकता हूं। अल्लाह ने सरकार गौसे आदम को क्या पावर अता फरमाया, क्या अथॉरिटी अता फरमाई है। ये सरकार गौसे आदम की जो महफिल होती है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हम ही लोग मनाते हैं या चंद साल से ये तरीका राइज है, ये 10 साल 20 साल या 100 साल के अंदर नहीं, ये सैकड़ों साल पहले के बुजुर्गान दीन ने भी इस तरीके की महफिलों को सजाया है। सरकार गौसे आदम के बाद के लोगों ने भी गौसे आदम की महफिल को सजाया, उनकी फातिहा खानी कराई, ग्यारह की मजलिस सजाते, लोगों को दावतें किया करते, लोगों को बुलाया करते। ये आज का तरीका नहीं है, बल्कि सैकड़ों साल पुरानी बात है। बात आगे तो मैं आपको बताऊं, मिस्र में एक शख्स था जो हर साल सरकार गौसे आदम के नाम 11 किया करता, लोगों को दावतें किया करता। लोग आते, सरकार गौसे आदम के फातिहे में शिरकत करते, तबर्रुक खाते, लंगर गौसे आदम का चला करता, लंगर खाते और दुआएं देकर के चले जाते। हर साल उसका ये तरीका। लेकिन हजरात, एक साल ऐसा भी आया कि लोगों को उसने दावतें दे दी। 11वीं शरीफ का महीना आने वाला है, लोगों को दावतें दे दिया कि हमारे यहाँ सरकार गौसे आदम का लंगर चलने वाला है, आपकी तशरीफ आवरी होनी है, आपको आना है, सरकार गौसे आदम के फातिहे में शिरकत करनी है। लोगों को वो दावतें देता रहा, लेकिन बीच में उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई और ऐन 11वीं शरीफ के दिन उस बंदे की तबीयत बहुत ज्यादा अलील हो गई और उसको ऐसा लगा कि अब मैं इंतकाल कर जाऊंगा, मेरा दम निकल जाएगा। अब उसने किया क्या? तवज्जो है, थोड़ा सा ज़हन आदि करें, 10 मिनट मुझे बर्दाश्त करें, वरना फिर मैं ज़हन अगर मुंतशिर करेंगे तो फिर तकरीर भी नहीं हो पाएगी। सरकार गौसे आदम की महफिल है और अदब के साथ आप बैठे। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। सरकार गौसे आदम की ये शान है कि जब तक वो ना चाहे कोई सरकार गौसे आदम का नाम नहीं ले सकता। अब इसी पे अंदाजा लगाएं कि सरकार गौसे आदम का नाम वही लेता है जिन्हें सरकार गौसे आदम चाहते हैं। और सरकार गौसे आदम की महफिल सजाना हर किसी के बस की बात नहीं है। सरकार गौसे आदम जिसे चाहते हैं वही सरकार गौसे आदम की महफिल सजाता है। और सरकार गौसे आदम की महफिल में वही आता है जिन्हें बगदाद वाले सरकार गौसे आदम चाहते हैं। अब ज़हन हाज़िर करें, तवज्जो दें। अब वो मिस्र का रहने वाला आशिक गौसे आदम, शहदाए गौसे आदम, लोगों को उसने दावतें दे दिया। 11वीं शरीफ के दिन उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसने अपने बेटों को बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि बेटो देखो, हर साल मैंने गौसे आदम की 11वीं किया है, हर साल
کے نام کا لنگر میں نے لٹایا ہے، امسال بھی میں نے لوگوں کو دعوتیں دے دی ہے، شام کے وقت لوگ آئیں گے، مہمان آئیں گے، طبیعت میری بہت زیادہ خراب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انتقال ہو جائے۔ جیسے ہی اتنا کہا ہے اس کے بیٹوں نے رونا شروع کیا، کہا باپ جی ایسے کیسی بات کرتے ہیں، ابا جان اگر آپ انتقال کر گئے تو ہماری زندگی کیسے گزرے گی، ہمارے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وہ عاشق غوث اعظم کہتا ہے کہ بیٹوں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مرنا ہر کسی کو ہے، اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، دنیا میں انسان آیا ہے تو دنیا چھوڑنا پڑے گا، دنیا میں انسان آیا ہے تو دنیا کو خیر آباد کہنا پڑے گا، دنیا میں انسان آیا ہے تو دنیا چھوڑ کر اسے قبر میں جانا پڑے گا۔ باپ نے کہا بیٹے فکر نہ کرو، مرنا ہر کسی کو ہے، لیکن دیکھو آج 11 شریف کا دن ہے، مہمان شام کو آنے والے ہیں، میں نے لوگوں کو دعوتیں دے دیا ہے، لیکن اگر میرا انتقال ہو جائے تو کسی پر ظاہر نہ کرنا کہ میرا انتقال ہو گیا، ورنہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میرا انتقال ہو گیا تو کوئی دعوت نہ کھائے گا، کوئی سرکار غوث اعظم کے لنگر کو تناول نہ کرے گا، لوگ غم کا اظہار کریں گے۔ کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے ایک روم میں چارپائی پر لٹا کر اوپر سے چادریں ڈال دینا، شام کا وقت ہو مہمان آنے لگے تو یہ پوچھے اگر تم سے کہ تمہارا باپ کہاں ہے تو یہ کہنا کہ میرے باپ کی طبیعت خراب ہے، بہانہ کر دینا، لوگ یہ کہنا کہ میرے باپ کی طبیعت خراب، وہ گھر کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ بہرحال اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا شام کا وقت ہوا، مہمان آنے لگے، سرکار غوث اعظم کی فاتحہ خوانی ہوئی، لنگر چل رہا ہے، سارے لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، سارے لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، دعائیں دے کر کے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ تو کہا کہ میرے باپ کی طبیعت خراب ہے، وہ گھر کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ بہرحال لوگ آتے دعائیں دیتے، شفا یابی کی دعائیں کرتے چلے جاتے۔ انہی آنے والوں میں سے ایک بزرگ آئے، نورانی چہرے والے، آ کر دروازے کے اوپر دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی گھر والوں نے دیکھا، بیٹوں نے دیکھا کہ کوئی نورانی چہرے والا بزرگ آیا ہے، چہرہ بالکل نورانی ہے کہ صورت دیکھ لو تو خدا یاد آ جائے، چہرہ اتنا حسین ہے دیکھ لو تو خدا کی یاد آ جائے، چہرہ اتنا حسین ہے کہ دیکھ لو تو رب کی یاد آ جائے۔ گئے بیٹے ان کے قریب، جانے کے بعد کہا حضرت آپ بھی آئے، سرکار غوث اعظم کا لنگر چل رہا ہے، آپ بھی سرکار غوث اعظم کا تبرک کھائیں، آپ بھی سرکار غوث اعظم کا لنگر کھائیں۔ بزرگ اندر تشریف لے آئے، چادر بچھی، وہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، انواع و اقسام کی چیزیں سامنے رکھی ہے، شربت بھی ہے، پانی بھی ہے، طرح طرح کی چیزیں رکھی ہے۔ بزرگ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد بیٹھ گئے تو لڑکوں نے کہا حضور تناول فرمائے۔ بزرگ نے فرمایا کہ میں ایسے نہیں کھاؤں گا۔ کہا حضور کیسے کھائیں گے؟ کہا اس کو بلاؤ جس نے مجھے دعوت دیا ہے۔ کہا میں اکیلے نہ کھاؤں گا۔ کہا پھر؟ کہا اس کو بلاؤ جس نے مجھے دعوت دیا۔ اب بیٹے کیسے کہیں کہ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے؟ بیٹوں نے بہانہ شروع کیا کہ میرے باپ کی طبیعت خراب ہے، حضور آپ کھا لیں۔ لیکن وہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، میں ایسے نہیں کھانے والا، جب تک وہ آئے گا نہیں تب تک میں کھاؤں گا نہیں۔ بہانے بنا رہے، بیٹے کہہ رہے تبیعت خراب ہے، گھر کے اندر آرام کر رہے۔ بزرگ کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا اچھا کہاں ہے، ذرا مجھے لے کر کے چلو۔ بزرگ آگے آگے جا رہے، لڑکے آگے آگے جا رہے، لڑکے نے دیکھا ضد کر رہے ہیں، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ جہاں میرے باپ کا جنازہ رکھا ہے وہاں میں اس بزرگ کو لے کر کے جاؤں۔ بیٹے آگے آگے جا رہے ہیں، بزرگ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور اس گھر میں پہنچے جہاں پر اس کے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، لیٹا ہے وہ بندہ، جنازہ رکھا ہے، اوپر سے چادریں ڈال دی گئی ہے۔ جیسے ہی لڑکے گھر کے اندر گئے ہیں، بزرگ بھی تشریف لے گئے۔ بیٹوں کو معلوم ہے اس چارپائی پر لیٹنے والا یہ زندہ نہیں ہے بلکہ مر چکا ہے، بیٹیوں کو معلوم ہے اس پر لیٹنے والا یہ زندہ نہیں ہے بلکہ مردہ ہے، بیوی کو معلوم ہے اس پر لیٹنے والا یہ زندہ نہیں ہے بلکہ مردہ ہے، اہل خانہ کو معلوم ہے، ایسا قبا کو معلوم ہے کہ یہ زندہ نہیں ہے بلکہ مردہ ہے۔ بزرگ اندر تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد پاؤں سے ٹھوکر لگائی، زبان سے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے دعوت دیا اور یہاں آرام سے سو رہا ہے، چلو میرے ساتھ کھانا کھا۔ جیسے ہی اس بزرگ نے یہ جملہ کہا ہے چلو میرے ساتھ کھانا کھا، جو مردہ کھا وہ زندہ ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حوصل ورا، جشن
زندہ ہو گیا، مرنے والا اٹھ کر کے بیٹھ گیا، جیسے ہی بیٹھا بیٹے بھی پر تعجب میں ہے کہ یہ میرا باپ مردہ تھا زندہ کیسے ہو گیا، بیٹی بھی تعجب میں ہے یہ مرنے والا زندہ کیسے ہو گیا، بیوی بھی تعجب میں ہے میرا شوہر مر گیا تھا یہ زندہ کیسے ہو گیا، ایسا اقربا بھی پر حیران ہے کہ آخر یہ مرنے والا زندہ کیسے ہو گیا، اور مرنے والا خود حیران ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کبھی میں مر رہا ہوں کبھی میں زندہ ہو رہا ہوں۔ بیٹوں نے بزرگ کا دامن پکڑا، ان سے عرض کیا بابا آپ کون ہے جس کے ایک پھونکے سے مردہ زندہ ہو گیا، بزرگ نے مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا نادان مجھے نہیں جانتا، میرے نام کی گیارہی کر رہا ہے مجھے نہیں جانا۔ کیا بات ہے، کہا میرے نام کی گیارہی کر رہا ہے مجھے نہیں جانتا، میرے نام کا لنگر لٹا رہا ہے مجھے نہیں جانتا۔ کہا سن جس عبد القادر کے نام تو نے گیارہی کی محفل سجائی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ عبد القادر جیلانی میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الوراد۔ وہ شان اللہ نے سرکار غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ کسی نے کہا ہے نا کہ کہہ کے قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو۔ ابھی ہمارے دو بھائیوں نے بڑے خوبصورت انداز میں نعت مصطفیٰ آپ کے سامنے پیش کیا، نعت سنا کریں آپ محبت کے ساتھ، اور اپنے بچوں کو بھی نعت رسول سکھایا کریں اور پڑھایا کریں۔ یہ بچہ بڑا اچھا لگا، شیبو بھائی آپ کا بیٹا، اس کی صورت دیکھیں، چہرے سر پر امامہ دیکھیں، بڑا پیارا لگا۔ اللہ ہر بچے کو ایسے ہی صورت و سیرت عطا فرمائے، آمین۔ ہر بچے کو اس طریقے کی، اس لیے کہ بچپن میں آپ بچے کو جو رنگ ڈھنگ سکھاؤ گے بچہ بڑا ہونے کے بعد اسی رنگ ڈھنگ میں آئے گا، بے شک اسی رنگ ڈھنگ میں آئے گا۔ ساری دنیا جانتی ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کی عمر میں 18 پارے کے حافظ قرآن تھے، ساری دنیا جانتی ہے، لیکن یہ 18 پارے کے حافظ ہوئے کیسے؟ جب ایک بیٹھک میں سنا دیا استاد کو 18 پارے، تو استاد نے کہا عبد القادر یہ 18 پارے تم نے کہاں سے یاد کیے؟ تو غوث اعظم نے کیا کہا کہ میری ماں 18 پارے کی حافظ قرآن ہے، اور جب میں ماں کے شکم میں تھا میری ماں صبح اٹھا کرتی قرآن کی تلاوت کرتی، گھر کا کام بھی کرتی قرآن پڑھا کرتی، جھاڑو برتن بھی کیا کرتی قرآن پڑھا کرتی، اور کپڑے بھی دھوتی، کھانا بناتی، یعنی ہر لمحہ ہر وقت وہ 18 پارے کی تلاوت کرتی، صبح سے شام تک کام دھندے بھی مشغول رہتی، قرآن کی تلاوت کرتی۔ عبد القادر عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ استاد جی یہ میرے ماں کی تلاوت کی برکت ہے کہ میری ماں 18 پارے کی حافظہ تھی تو میں بھی 18 پارے کا حافظ ہو گیا۔ سبحان اللہ کا پتہ کیا چلا کہ باپ اگر نیک ہو، ماں اگر 18 پارے کی حافظ قرآن ہو تو بیٹا بھی عبد القادر جیلانی ہوتا۔ ماں اگر نیک ہو، باپ اگر اللہ والا ہو، ماں اگر نیک ہو تو اس کے گود میں جو بیٹا کھلتا ہے اس کا نام دنیا غریب نواز رکھتی ہے، اور باپ اگر علی ہو، ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین سر کٹ جاتا ہے نیزے کی علی پر قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ اللہ نے سرکار غوث اعظم کو کیا شان عطا فرمائی۔ ایک شعر میں پیش کر رہا تھا، سنیے آپ ذرا محبت سے، جی لگ رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے زبردستی تقریر نہیں ہوتی ہے، اور میری عادت بھی نہیں ہے کہ میں 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ 3 گھنٹہ بولوں، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ 1 گھنٹہ بہت تقریر ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 4 گھنٹے کی تقریر ہو۔ ایک ہی بات اگر دل پر اثر کر جائے تو رات کا جاگنا کامیاب ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ رات بھر ہم سینہ پیٹتے ہیں، نبی کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، رات بھر جلسے میں جا کے فجر کی نماز چھوٹ گئی، ہوتا ہے کہ نہیں؟ فجر کی نماز چھوٹ گئی، ظہر کی نماز ہو رہی ہے ہم چائے خانوں میں نظر آتے ہیں، عصر کی نماز ہو رہی ہے ہم تفریح کرتے نظر آتے ہیں، مغرب کی اذان ہو رہی ہے ہم یہاں گھومتے نظر آتے ہیں، عشاء کی نماز بھی کھا پی کر کے سو گئے، پھر ہمیں کوئی مطلب نہیں، کوئی نہ اپنے گناہوں کا محاسبہ کیا نہ اپنی نیکیوں کا محاسبہ کیا، کھائے پیے سو گئے۔ کبیتا جی کہتے ہیں نا کہ کھائے کے پی کے سو گئے، کھائے کے پی کے سو گئے کی نگری سے بات، کھائے کے پی کے سو گئے کی نگری سے بات،
دروازے پر آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ایک لقمہ اگر مل گیا کتے کو تو دوبارہ اس دروازے پہ ضرور آتا ہے، دوبارہ اس دروازے پہ ضرور آئے گا. کیوں؟ ایک لقمہ ہمیں یہاں سے ملا، ایک لقمہ پھر دوسرے دن ملتا ہے، تیسرے دن پھر آتا ہے. جب آتا رہتا ہے، لقمہ ملتا رہتا ہے، تو اس کتے کی عادت یہ ہو گئی کہ رات بھر جگ کر اس گھر کی پہرے داری کرتا ہے. پہرے داری کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک لقمہ ہمیں اس گھر سے ملا ہے. ذرا سوچو تو صحیح یارو، یہ کتا کتنا وفادار ہوتا ہے. ایک لقمہ اگر کسی کے گھر سے مل جائے تو اس کا احسان نہیں چھوڑتا ہے، احسان فراموش نہیں بنتا ہے، بلکہ آ کر بار بار اس گھر پہ آتا ہے، رات بھر جگ کر اس گھر کی پہرے داری کرتا ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں دولت دیا ہے، اللہ نے ہمیں نعمت دیا ہے، اللہ نے ہمیں بیٹے کی نعمت دیا ہے، اللہ نے بیٹیوں کی صورت میں نعمت دیا ہے، اللہ نے عالی شان مکان ہمیں دیا ہے، عالی شان بنگلے ہمیں دیا ہے، دنیا میں جاہو حشمت دیا ہے، دولت دیا ہے، سہولت دیا ہے. اتنی نعمتیں مولا نے ہمیں دیا ہے، لیکن ان نعمتوں کے شکرانے میں ہم کتنے وقت اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر شکریہ ادا کرتے ہیں؟ بولے آپ غور کریں، کتنے وقت ہم جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں؟ کتنے وقت؟ اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہفتے میں جمعہ نہ پڑے تو مسجد کی زیارت بھی نہ ہو پائے، مسجد کی زیارت بھی نہ ہو پائے. خالی جمعہ سے مطلب رہتا ہے، 5 وقت کی نمازوں سے کوئی مطلب نہیں. میرے بھائی، جلسے میں آنا یہ اچھی بات ہے، سننا آنا چاہیے. اور ایک بات بھی اگر دل میں اثر کر گئی تو ہمارا تقریر کرنا بھی کامیاب ہے اور آپ کا تقریر سننا بھی کامیاب ہے. کوئی بھی ناخواہ ہو یا کوئی بھی مقرری ہو، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں تقریر کروں گا تو آپ انعام دیں گے، آپ خوش ہوں گے. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. چاہے کوئی بھی ناخواہ، کوئی بھی مقرری ہو، کوئی بھی خطیب ہو، نیت یہ ہونی چاہیے دنیا دار کو اچھا لگے نہ لگے، میں جس نبی کی بات کر رہا ہوں اس مدینے والے تاجدار کو اچھا لگ جائے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ یا رسول اللہ. اور جلسے کرانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نبی کے سچے غلام بنے. آج جلسے میں دعوے بہت ہوتے ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مخدوم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. لیکن ایمان سے ہاتھ سینے پہ رکھ کر کے بتاؤ، کیا آج ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے؟ کیا دامن غوث اعظم ہے؟ کیا دامن حسین ہے؟ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ شراب کی بوتل بھی نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کا دامن بھی نہیں چھوڑیں گے، تاش کھیلنا بھی نہیں چھوڑیں گے، رسول اللہ کا دامن بھی نہیں چھوڑیں گے، نماز چھوڑ دیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہ چھوڑیں گے، سجدہ کرنا چھوڑ دیں گے، غوث اعظم کا دامن نہ چھوڑیں گے. عبادت سے ہم دور بھاگے، ہماری زندگی ہے. ہم عبادت یہ کہنے سے کوئی نبی کا غلام نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے میری بات آپ کو کڑوی لگ جائے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، الحق مرر، جو بات حق ہوتی ہے وہ کڑوی ہی ہوا کرتی ہے. یاد رکھو، ہم کو 1000 مرتبہ ہم نبی کے غلام ہیں تو ہمارے اور آپ کے کہنے سے ہم نبی کے غلام نہیں ہو سکتے. ہم اگر کہیں ہم نبی کے غلام، یہ تو منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے. ہم اپنی تعریف خود کر رہے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں. آپ کہو ہم نبی کے غلام، کوئی کمال نہیں. ہم کہیں نبی کے غلام، کوئی کمال نہیں. مداحان مصطفیٰ کہیں نبی کے غلام، کوئی کمال نہیں. میرے بھائیوں، کمال اس میں نہیں ہے کہ ہم کہیں نبی کے غلام. ارے کمال تو تب ہے جب نبی کہہ دے یہ میرا غلام ہے. نعرہ تکبیر، جب مصطفیٰ کہہ دے یہ میرا غلام ہے، مصطفیٰ کسے کہیں گے میرا غلام؟ جو مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل پیرا ہوگا، جو سرکار کی باتوں کو ماننے والا ہوگا، جو سرکار کے فرمان کو فراموش نہ کرے بلکہ سرکار کے فرامین پر عمل کرنے والا ہو. جس کا چلنا بولے نبی نبی، اٹھنا بولے نبی نبی، بیٹھنا بولے نبی نبی، سونا بولے نبی نبی، جاگنا بولے نبی نبی، رفتار بولے نبی نبی، گفتار بولے نبی نبی، خلوت بولے نبی نبی، جلوت بولے نبی نبی. جس کی ہر آنا نبی نبی بولے، پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہ ہوگی یہ مصطفیٰ کا غلام ہے. تیری ادا کو دیکھ کر زمانہ کہے گا اسے نہ چھیڑو، یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. کیا بات. سرکار کی اداؤں کو اپنانے کی ضرورت ہے. اور جب مصطفیٰ کا سچا غلام کسی طرف سے گزر جاتا ہے نا تو لوگ اسے دیکھ کر کے بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں.
دیکھ کر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا واقعہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بابا فرید الدین کی شخصیت وہ ہے، دلی میں ہے، نوجوانی کے عالم میں، اور ان کا معاملہ یہ کہ جو کوئی بھی ان کو دیکھ لیتا تھا، ان کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھنے لگتا تھا۔ اللہ نے ان کے چہرے پر وہ شان عطا فرمائی، جو کوئی بھی انہیں دیکھتا تو ان کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھنے لگتا۔ ایک دن آئے اپنے گھر، ماں سے کہا اماں تجھے معلوم ہے اللہ نے میری کیا شان بڑھائی؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جو کوئی بھی مجھے دیکھتا ہے تو مجھے دیکھ کر کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال ہے۔ کہا ماں وہ کیسے؟ کہا کہ بیٹا سنو، جب تو میرے شکم میں تھا تو 2 سال تک جب تو شکم میں تھا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور جب تو دنیا سے باہر آیا تیری ولادت ہوئی 2 سال تک میں نے جب تجھے دودھ پلایا تو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ اور تیسری بات یہ کہ آج بھی تیری ماں تیرے حق میں دعا کرتی ہے، رات میں رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر اے مولا میرے بیٹے فرید کو وہ شان عطا فرما کہ جو کوئی بھی میرے بیٹے فرید کو دیکھ لے اس کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے۔ ماں جب ایسی نیک ہوتی ہے تو بیٹا بھی فرید غوث اعظم ہوتا، بیٹا بھی فرید اعظم ہوتا ہے۔ یہ شان اللہ نے حضرت بابا فرید کو عطا فرمائی۔ اب بات آگئی تو اس واقعے کو میں کیا بات ہے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بابا فرید الدین گنج شکر ہے۔ کبھی وہ دلی کے راستے میں گزرتے، جس گلی سے گزرتے لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے۔ پورے دلی میں یہ شور ہو گیا ایک بندہ ایسا ہے کہ جو کوئی بھی ان کی صورت کو دیکھ لیتا ہے وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ بات چلتے چلتے بڑے بڑے لوگوں تک پہنچی، ان کے اوپر مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ آج تو ایسے ہی لوگوں کو پھنسانے کے لیے مسلمان اگر ہے تو پھنسایا جائے، مسلمان اگر ہے تو اسے کسی طریقے سے زد و کوب کیا جائے۔ حالات ایسے ہیں ایسے حالات بنتے جا رہے۔ اگر نبی کا نام لینے والا ہے، اگر مسلمان ہے تو کسی طریقے سے اسے پریشان کیا جائے۔ حضرت بابا فرید الدین نے کیس کر دیا گیا، اور کیس کیا کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا بابا فرید الدین کو، جج بھی کرسی عدالت پر بیٹھا ہے۔ وکیل نے کہا جج صاحب مدعا یہ ہے کہ اس بندے کو جو دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو جج نے بھی سوچا کہ ذرا دیکھوں تو میں کون ہے جس کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو روایت میں ہے کہ جیسے ہی جج نے بابا فرید کو دیکھا اور بابا فرید نے جج کو دیکھا، جیسے ہی بابا فرید کو جج نے دیکھا وہ بھی کرسی پر بیٹھ کر کلمہ پڑھنے لگا۔ کیا بات، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں۔ میرے بھائی نہ کل اسلام خطرے میں تھا نہ آج اسلام خطرے میں۔ حق بے شک۔ ایک دانشور نے یہ کہا تھا بیسٹ ریلیجن اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ دین اگر مذہب کوئی اچھا ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ غیر کہتے ہیں۔ ایک سروے یہ کیا گیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کس ملک میں مخالفت اسلام کی ہوتی ہے، اسلام کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، جتنی بھی کنٹریز ہیں۔ تو سروے کے بعد یہ رزلٹ آیا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اسلام کے خلاف زیادہ آواز اٹھائی جاتی ہے، اسلام کے خلاف لوگوں کو بہکایا جاتا ہے، اسلام کے خلاف لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، اسلام کے خلاف لوگوں کو کیا جاتا ہے۔ اس بات کا جب رپورٹ سامنے آیا تو اب لوگوں نے اس بات پر تحقیق کرنا شروع کیا، ریسرچ کرنا شروع کیا کہ اب ذرا دیکھا یہ جائے کہ یہ تو بات متحقق ہے، بات ثابت ہو گئی کہ وہ امریکہ ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اسلام کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔ لیکن اب ذرا یہ سروے کیا جائے وہ کون سا ملک ہے جہاں پر اسلام میں لوگ زیادہ تیزی سے داخل ہو رہے ہیں، جہاں پر لوگ اسلام کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں قبول کر رہے ہیں، جہاں پر اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ تو میرے بھائی جب سروے کیا گیا تو سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ جس ملک میں سب سے زیادہ اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے اسی ملک میں سب سے زیادہ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔
کو مٹانے کے لیے نہ جانے کتنی کوششیں کی گئی. آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیل بم پہ بم مار رہا ہے, وہاں کے لوگوں کو کاٹ رہا ہے, ان کو شہید کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ختم کر دیا جائے. ہم نے کہا یار کیا ختم کرو گے, کیا ختم کرو گے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شبہ کیا بجھے جسے روشن خدا کہے. اسلام نہ کل خطرے میں تھا, اسلام نہ آج خطرے میں ہے, اسلام نہ صبح قیامت تک خطرے میں رہے گا. ہاں ہم اپنے اعمال کی وجہ سے ہم خطرے میں آ سکتے ہیں, ہم اپنے کردار کی وجہ سے ہم خطرے میں آ سکتے ہیں. تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ جلسے میں یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے ہم نبی کے غلام ہیں, لیکن غلام نبی بن کر کے دکھانے کی ضرورت ہے. اپنے چہرے پہ آقا کی سنت سجانے کی ضرورت ہے. اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی ضرورت ہے. اپنے بچیوں کو اسلامی تہذیب دینے کی ضرورت ہے. ورنہ نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لو آج ہمارے بچوں کا معاشرہ کتنا خراب ہو رہا ہے. آج ہماری بچیوں کی زندگی کیسی تباہ و برباد ہو رہی ہے. ابتداء کی طرف ہماری قوم کی بیٹیاں جا رہی ہیں. وجہ کیا ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر غیر کے مذہب میں داخل ہو رہی ہے, غیروں کے دامن میں جا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنی بچیوں کو سیدہ فاطمہ کی کہانی نہیں سنایا ہے. ہم نے اپنی بچیوں کو کبھی خدیجہ کبریٰ کی کہانی نہیں سنایا ہے. کبھی ہم نے اپنی بچیوں کو حضرت عائشہ کی زندگی نہیں بتایا ہے. کبھی ہم نے اپنی بچیوں کو کربلا کی اس لڑکی سی شہزادی سیدہ ثقیلہ کی کہانی نہیں سنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے قوم کی بچیاں یہ ہمارے مذہب سے دور ہوتی جا رہی ہے. ذرا سا ہوش سنبھالتی ہے, ہاتھوں میں موبائل ہے, فلم سامنے ہے, سیریل سامنے ہے, وہ اسے دیکھ رہی ہے اور ہیروئن کو فالو کر رہی ہے, ان کے ایکٹرز کو فالو کر رہی ہے. اپنی زندگی اسی طریقے سے گزارتی نظر آ رہی ہے جیسا موبائل میں دیکھا, جیسا LCD میں دیکھا, جیسا ٹی وی میں دیکھا, ویسے اپنی زندگی گزار رہی ہے. میں ماں بہنوں سے کہنا چاہوں, میری ماں بہنوں سنو, تمہارا آئیڈیل یہ کوئی تسلیمہ نسرین لگی ہے, تمہارا آئیڈیل یہ کوئی لچلیا گویا ہوتے لگی ہے. تمہارا آئیڈیل اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ کی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ ہے. بے شک, بے شک, بچیوں کو سیدہ فاطمہ کی کہانی سناؤ, سیدہ فاطمہ کی اپنے بچیوں کو بھی پڑھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی اس طریقے کی, اس لیے کہ ماں کی جو گود ہوتی ہے بچے کا پہلا اسکول ہوتا ہے. جو ماں کی گود ہوتی ہے وہ بچے کا پہلا کالج ہوتا ہے, بچے کا پہلا اسکول ہوتا ہے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اللہ اگر کسی کو اولاد کی نعمت دے تو اس اولاد کی نعمت, اور اللہ جب کسی عورت کو بیٹے کی نعمت یا بیٹے کی نعمت سے نوازے ہوتا کیا ہے, بیڈ ریسٹ. روشنی پڑھی اللہم صلی سیدنا مولانا محمد بارک صلی. 10:30 بجنے میں 12-13 منٹ ہے, اتنی دیر اور بیٹھ سکتے ہیں آپ؟ بیٹھے, ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ, کیونکہ غوث آدم کی محفل ہے, بات سرکار غوث آدم کی بھی کرنی ہے. تھوڑا سا ذہن حاضر کریں. درود شریف پڑھنے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ماحول بنائے. ایک شعر میں نعت پاک کا سنا دوں ایک شعر نعت پاک کا. میں 2019 میں حج کرنے کے لیے گیا تھا, شیبو بھائی 2019 میں حج کرنے کے لیے میں گیا تھا, اور جب میں حج پہ نہیں گیا تھا تو لوگوں سے پوچھا کرتا تھا کہ مدینہ شریف کیسا لگتا ہے. تو لوگ کہتے کہ مولانا صاحب پوری دنیا اگر کوئی گھوم لے, مکہ مدینہ کسی نے نہ دیکھا تو اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا. پوری دنیا. آج کسی کے پاس پیسہ ہوتا تو کہاں جاتے ہیں؟ آگرہ کا تاج محل دیکھنے جاتے ہیں. کسی کے پاس پیسہ ہو جائے دلی کا قطب مینار دیکھنے جاتے ہیں. کسی کے پاس پیسہ ہو جائے دلی کا لال قلعہ دیکھنے جاتے ہیں. ہاں, حیدرآباد کا چار مینار دیکھنے جاتے, ٹلو منالی کا پتہ نہیں کون منالی گھومنے کے لیے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں میرے بھائی, اگر اللہ دولت دے آگرہ کا تاج محل نہ دیکھو, اگر دیکھنا ہے تو نبی کا گنبد خضرا دیکھو, سرکار کا گنبد دیکھو. اس لیے کہ پوری دنیا میں سرکار کے گنبد کی طرح کوئی گنبد نہیں ہے, سرکار کی دیار کی طرح کوئی دیار نہیں. کسی شاعر نے کہا ہے کہ زمانہ بہت خوبصورت ہے لیکن, ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. نعت سنا کریں, گنگنایا کریں. میڈیکل سائنس نے ویریفائی کیا ہے کہ آدمی جب دن میں کچھ نہ کچھ گنگناتا رہتا ہے تو ان گنگنانے والوں میں پرسنٹیج اس بات کی زیادہ ہے کہ وہ ہارٹ کے مریض نہیں ہوتے. جو گنگناتے رہتے وہ ہارٹ سے پیشنٹ نہیں ہوتے.
علماء فرماتے ہیں کہ اگر گنگنانا ہے تو گانے نہ گنگناؤ، نبی کی نعت گنگناؤ۔ جو نبی کی نعت گنگنائے گا وہ ہارٹ کا مریض نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ہارٹ کا مریض ہوگا بھی تو انشاءاللہ نبی کی نعت کی برکت سے اس کا مرض دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ تو نعت آپ محبت کے ساتھ سنا کریں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی نعت سننے سے دل میں نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ کہتا ہے کہ پہلے مصرے میں دعویٰ، دوسرے مصرے میں دلیل ہے، دوسرے مصرے میں دلیل۔ شعر دیکھیں کہ زمانہ بہت خوبصورت ہے لیکن مدینے کے بازار جیسا نہیں ہے، مدینے کے بازار جیسا نہیں ہے، زمانہ بہت خوبصورت ہے لیکن مدینے کے بازار جیسا نہیں ہے، مدینے کے بازار جیسا نہیں ہے، کہ سبب اس کا یہ ہے، سبب اس کا یہ ہے کہ ساری زمین پر کہیں اور آقا کا رضا نہیں۔ نعرہ رسالت، جشن غوث المراد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبب اس کا یہ ہے کہ ساری زمین پر کہیں اور آقا کا روضہ نہیں گئے، اور اذانیں بھی ہوتی، نمازیں بھی ہوتی، بہت علم ہوتا مگر یہ بھی ہوتا۔ دوسرے مصرے کو سن کر آپ سمجھ گئے کہ سبحان اللہ بولیے گا کہ اذانیں 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 بھی ہوتی، نمازیں بھی ہوتی، بہت علم ہوتا مگر یہ بھی ہوتا، بہت علم ہوتا مگر یہ بھی ہوتا، کہ نبی کے نواسے، نبی کے نواسے نگر دلی کٹاتے تو سب کہتے اسلام زندہ نہیں ہے، نبی کے نواسے نگر دل کٹاتے تو سب کہتے اسلام زندہ نہیں ہے۔ جی لگ رہا ہے؟ اچھا بات حج کی چلی، بات حج کی چلی۔ سرکار غوث اعظم جب پہلی بار حج کے لیے گئے، ایک دو واقعہ سنے، اس کے بعد صلاۃ و سلام کرتے ہیں۔ پہلی بار جب حج کے لیے تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ بڑے بڑے علماء، متبحر علماء اہل سنت۔ مکہ شریف میں جب آپ گئے تو جو مکے کے سب سے بڑے مفتی تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کون آیا، وہ غوث اعظم کو جانتے نہیں، بھائی آنے والا کون ہے اتنے شان کے ساتھ آ رہا۔ گئے، ملاقات ہوئی، سرکار غوث اعظم سے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ بڑے جاہ و جلال، بڑی شان و شوکت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں بغداد سے آ رہا ہوں، میرا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اب مفتی اعظم مکہ ہیں، اور جانتے ہیں جس کے پاس علم ہوتا ہے نا تو علم کی گرمی بھی ہوتی ہے۔ کبھی علم پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے پاس علم ہو جاتا ہے تو لوگوں کو تولتے ہیں کہ ذرا دیکھیں اس کو کچھ معلوم ہے کہ نہیں ہے، اس کو کچھ جانکاری ہے کہ نہیں۔ علم اللہ کی نعمت ہے، آپ کسی کو تولے نہیں، کسی کو پرکھے نہیں۔ علم اگر تولنے کی نیت سے، لوگوں کو کے اوپر دھونس جمانے کی نیت سے آپ نے حاصل کیا تو اس علم کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس علم کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جن حاضر کرے، مفتی اعظم مکہ ہے، آئے، غوث اعظم سے ملاقات ہوئی۔ سرکار غوث اعظم سے پوچھا حضرت آپ عالم دین معلوم ہوتے ہیں، آپ سے کچھ باتیں ہو جائے۔ سرکار غوث اعظم بھانپ گئے کہ یہ کچھ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے کہا کہ آپ کو جو بھی سوال کرنا ہے پوچھنا ہے وہ بعد میں، میرے ایک سوال کا آپ جواب دے دیجئے۔ ایک سوال کا جواب مفتی اعظم مکہ نے کہا کہ آئیے کچھ مسائل پر گفتگو ہو جائے۔
کچھ سوال و جواب ہو جائیں. سرکار غوث اعظم نے کہا میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا, آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے. تو مفتی اعظم مکہ تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بھی سوال کریں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا. سرکار غوث اعظم نے کہا کہ مجھے کوئی اور سوال نہیں کرنا ہے, سوال بس یہی کرنا ہے کہ میرے سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد جب غسل دیا گیا تو اس غسل کا پانی کیا ہوا. سرکار جب پردہ فرمائے, غسل دیا گیا میرے آقا کو, تو اس غسل کا پانی کیا ہوا. اب مفتی اعظم مکہ نے بہت ساری کتابیں پڑھی تھی, لیکن اس طریقے کی باتیں کبھی نہیں پڑھا کہ سرکار کو جب غسل دیا گیا تو اس غسل کا پانی کیا ہو گیا. ہکا بکا ہو گئے. مفتی اعظم مکہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو مفتی اعظم مکہ نے مہلت مانگی. کہا حضرت مجھے ایک دن کی مہلت دے, میں آپ کو کل اس کا جواب دوں گا. کہا ٹھیک ہے جائیں. اب مفتی اعظم مکہ آئے, کتابوں کو تلاش رہے ہیں. راتیں گزر گئی, اس کتاب کو دیکھا اس میں نہیں ملا, اس کتاب کو دیکھا اس میں ملا نہیں, ساری کتابوں کو تلاش مارے, نہ ملنا تھا نہ انہیں ملا. رات کا آخری حصہ جب گزرا ہے, نیند لگی, اور جیسے ہی نیند لگی ہے خواب میں مدینے والے مصطفیٰ تشریف لے آئے. خواب میں آقا تشریف لے آئے, مصطفیٰ جان رحمت آئے. مفتی اعظم مکہ نے دیکھا آنے والے مصطفیٰ آ گئے ہیں, آنے والے آمنہ کے لال. اور سرکار جب آئے ہیں تو سرکار کے بغل میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تھے جن کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا, جن کے چہرے پر پردہ پڑا ہوا تھا. مفتی اعظم مکہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا, حضرت بڑا کرم فرمایا, ایک مسئلے میں الجھ گیا تھا. کوئی جیلان سے آیا ہے, بغداد سے آیا ہے, جو اپنا نام عبد القادر جیلانی بتاتا ہے. اس نے ایک سوال آپ ہی کے تعلق سے عرض کیا ہے. حضور بات سمجھ میں نہیں آتی, ہمیں جواب ملتا نہیں ہے. کتابوں کو تلاش لیا, جواب ہمیں نہیں ملا. حدیثوں کو پڑھ لیا, جواب ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. حضور آپ اسے اس کا جواب عنایت فرما دے. کہا وہ سوال کیا ہے؟ سرکار نے پوچھا. تو مفتی اعظم مکہ نے کہا حضور آپ کے تعلق سے تھا کہ آپ کو آخری غسل جب دیا گیا تھا اس غسل کا پانی کیا ہوا. میرے آقا نے جب اتنا سنا مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا, میرے بغل میں جو شخص کھڑا ہے چہرے پر نقاب ڈالا ہے یہ تمہارے سوال کا جواب دے گا, تمہارے سوال کا جواب یہ دے گا. کہا حضور جواب آپ نے کہا کہ سوال کا جواب یہ دے گا. اب مفتی اعظم مکہ اس نقاب پوش انسان کی طرح متوجہ ہوتے ہیں. کہا حضرت آپ ہی بتا دیں. تو اس بزرگ نے بتایا جنہوں نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا تھا. کہا کہ سنو, جب سرکار کو آخری غسل دیا گیا اللہ کے حکم سے اس پانی کو آسمانوں پر اٹھایا گیا, پھر اللہ کے حکم سے بادل بنایا گیا, پھر قیامت تک جہاں جہاں مسجدیں بنوانا تھی اللہ نے اس بادل کو برسنے کا حکم دے دیا, برسنے کا حکم دے دیا. یہ جواب سنا ہے. مفتی اعظم مکہ کی آنکھ کھل گئی. جیسے ہی آنکھ کھلی صبح کا وقت ہوا, سرکار غوث اعظم کی محفل میں پہنچے. جانے کے بعد کہا حضرت جو سوال آپ نے کل کیا تھا اس کا جواب میں لے کر کے آ گیا ہوں. غوث اعظم نے فرمایا کیا ہے سوال کا جواب؟ کہا کہ سرکار کو جب آخری غسل دیا گیا تھا اللہ کے حکم سے اس پانی کو فرشتوں نے آسمانوں پر اٹھا لیا, پھر اللہ نے اسے بادل بنا دیا. قیامت تک جہاں جہاں مسجدیں بنوانا مقصود تھی اللہ نے اس بادل کو برسنے کا حکم دے دیا. جیسے ہی یہ جواب دیا تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ جواب آپ کو کہاں سے ملا, یہ جواب آپ کو کہاں سے ملا, حوالہ کیا ہے, جواب کہاں سے ملا؟ کسی کتاب میں پڑھے ہوتے تب تو بتاتے, کسی حدیث میں پڑھے ہوتے تب تو بتاتے. مفتی اعظم مکہ نے کہا کہ خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے تھے, میں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کیا تھا. تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ جواب مدینے والے مصطفیٰ نے دیا تھا یا سرکار کے بغل میں جو نقاب کھڑا تھا اس نے دیا تھا؟ جواب کس نے دیا تھا؟ جواب حضور نے دیا تھا. یا حضور کے بغل میں جو شخص میں کھڑا تھا جس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا کیا اس نے جواب دیا تھا؟ کون جواب دیا تھا؟ مفتی اعظم مکہ حیران ہو گئے. خواب میں دیکھ رہا ہوں, خواب کی حقیقت عبد القادر بتا رہا ہے. خواب میں دیکھ رہا ہوں, خواب کی حقیقت عبد القادر بتا رہا ہے. مفتی اعظم مکہ نے کہا حضور جواب تو اسی بندے نے دیا تھا جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں. کہا عرض کیا اے عبد القادر بتاؤ تو صحیح آپ ہیں کون اور جواب دینے والے وہ بزرگ کون تھے؟ تو عبد القادر نے فرمایا کہ سنو, جس نے تمہیں خواب میں جواب دیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ میں عبد القادر جیلانی تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا.
ذرا شان دیکھیے، یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، بریانی بنا کر لوگوں کو کھلا دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ سب سے بڑے غوث اعظم کے دیوانے، برا نہ مانے تو سرکار غوث اعظم کی 11 میں بریانی آپ بھی کھاتے، ہم بھی کھاتے، لیکن اسی پر موقوف نہ سمجھے آپ کہ ہم نے 11 کر دیا، بریانی بنا دیا، جردہ بنا دیا، لوگوں کو کھلا دیا تو ہم نے 11 نہیں۔ سرکار غوث اعظم سے سچی محبت ہی اصل 11ویں کی دلیل ہے۔ اب بریانی نہ بناؤ، غوث اعظم اس سے ناراض نہ ہوں گے، لیکن غوث اعظم نے جس سے محبت کیا ہے اس پر اس سے محبت کرنے یہ غوث اعظم کو خوشی ہوگی۔ بے شک سرکار غوث اعظم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچ بولنے کی برکت تھی کہ 40 ڈاکوؤں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا ہے۔ آج ہماری زندگی کیا ہے؟ چلو ہم 40 سال نہ صحیح، 40 مہینہ نہ صحیح، 40 دن نہ صحیح، لیکن زندگی میں 2-4 راتیں ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ ہم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر لیں۔ بے شک اگر عشاء کے بعد ہمارا وضو برقرار نہیں رہتا تو پھر وضو علل وضو کر لیں، دوبارہ وضو کر لیں اور رات بھر جگ کر غوث اعظم کی سنت پر عمل کر لیں، تب بندہ سرکار غوث اعظم کا سچا عاشق ہوگا۔ سرکار غوث اعظم نے روزانہ قرآن کی روزانہ 15 سالوں تک روزانہ ہر رات میں ایک قرآن مجید کو ختم کیا۔ سبحان ہمارا اللہ۔ کیا معاملہ ہے؟ کسی کا انتقال ہو جائے تب جا کے قرآن پڑھتے ہیں، کسی کی مرنی ہو جائے تب، اور وہ بھی جو مدرسے میں چھوٹے بچے پڑھنے والے ہیں ان کے اوپر فرض ہے وہی جا کر کے پڑھیں، باقی اور لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی۔ رمضان اگر نہ آئے تو قرآن کھول کر کے بھی نہیں دیکھا کرتے، چلو بھائی 2-4 پارے پڑھ لیا جائے۔ سرکار غوث اعظم کے دیوانوں ذرا سوچو، بریانی آپ نے بنایا یہ آپ کی محبت ہے، زردہ آپ نے بنایا یہ آپ کی محبت ہے، ان کے نام کی مجلس کرایا یہ آپ کی محبت ہے، لیکن سرکار غوث اعظم جس سے سچی اگر عقیدت و محبت ہے تو غوث اعظم نے جس سے محبت کیا ہے ہمیں بھی اس سے محبت کرنی ہوگی۔ غوث اعظم نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا ہے، ہمیں بھی نماز سے محبت کرنی ہوگی۔ غوث اعظم نے کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کیا ہے، ہمیں بھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنی ہوگی۔ غوث اعظم نے کبھی قرآن سے دوری نہیں بنایا ہے، ہمیں بھی قرآن سے دوری نہیں بنانا ہے، ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ غوث اعظم نے کبھی وہ کام نہیں کیا ہے جو شریعت کے خلاف ہو، ہمارا بھی عمل، ہماری بھی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسا گزرنا چاہیے کہ جو سرکار کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے، سرکار کی سنتوں کے مطابق ہماری زندگی گزر جائے۔ اور جب بندہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزارے گا تو پھر وہ بمبئی کا بوس نہیں بنے گا بلکہ سرکاری غلام غوث اعظم بن جائے گا۔ کیا بات، کیا بات، یا رسول اللہ۔ اللہ نے سرکار غوث اعظم کو وہ شان عطا فرمائی جس نے ایک چور آیا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ٹائم بھی دیکھ لوں میں، شیبو بھائی 10:31 میں نے 10:30 کا وقت لیا تھا، اور میری عادت بھی نہیں ہے کہ میں 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ تقریر کروں۔ ایک جگہ جو ہے ایک شاعر صاحب تھے، ان کی عادت تھی وہ 4-5 گھنٹہ مائک کے سامنے آ جاتے تو چھوڑتے ہی نہیں تھے، تو ان کی عادت تھی ہے۔ اب ایک جگہ چلے گئے، پڑھ رہے ہیں 4 گھنٹہ سے پڑھ رہے ہیں۔ جانتے کتنا اچھا کوئی پڑھنے والا ہو تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ 4 گھنٹہ سے جب پڑھ رہے تھے تو ہمارے چچا کی طرح ایک صاحب اٹھے، ہاتھ میں لاٹھی لے کر کندھے پہ رکھا اور آگے پیچھے گھومنے لگے۔ تو شاعر صاحب نے دیکھا، پوچھا چچا یہ لاٹھی لے کر کے کہاں گھوم رہے ہو؟ کہا کہ تم پڑھو، 4 گھنٹہ سے پڑھ رہے ہو نا، 4 گھنٹہ اور پڑھو، میں اس کو کھوج رہا ہوں جس نے تم کو بلایا ہے۔ کہیں ایسا معاملہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد آپ شیبو بھائی کو بلائیں کہ کیسا مولانا بلا دیا کہ ساری رات ہم لوگوں کو پریشان کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ یہ شان سرکار غوث اعظم۔ ایک آیا چور سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں، آنے کے بعد اس نے کہا حضرت آپ مجھے مرید کر لیں۔ سرکار غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے، ہاتھ لاؤ میں ابھی مرید کر لیتا ہوں۔ اس چور نے کہا حضور میری 2 شرطیں۔ کتنی شرطیں؟ کہا 2 شرطیں ہیں۔ کہا کیسی شرط ہے؟ کہا حضور میں چور ہوں اور میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں مرید ہونے کے بعد بھی چوری کروں گا، چوری نہیں چھوڑوں گا۔ سرکار غوث اعظم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا مرید اور چوری کرے؟ کہا حضور آپ نے بڑے بڑے چوروں ڈاکوں کو راہ ہدایت پہ ڈال رکھا ہے، ایک چور اور صحیح، حضور مرید کر لیں آپ مجھے۔ سرکار غوث اعظم نے کہا اچھا تمہاری دوسری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں نماز نہیں پڑھتا اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں مرید ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھوں گا۔ غوث اعظم نے کہا عجیب معاملہ، یہ کیسا ہے؟ چوری بھی نہیں چھوڑے گا،
اور نماز بھی نہیں پڑھے گا. غوث اعظم نے کہا یہ تمہاری دونوں شرطیں ماننے کے قابل نہیں ہے، لیکن اگر میری ایک شرط مان لو تو میں تمہیں ابھی مرید کر لیتا ہوں. کہا حضرت آپ میری 2 مان لیں، میں آپ کی 1000 مان لوں. کہا 1000 ماننے کی ضرورت نہیں، بس ایک ماننا ہے. کہا وہ کیا؟ کہا کہ جب بھی اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کر. کہا چوری نہیں چھوڑو گے، نماز نہیں پڑھو گے، لیکن جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کرنا. کہا حضرت یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کہا ٹھیک ہے، مرید کر لیا. کہا کہ جاؤ اس پہ عمل کرنا، جہاں بھی رہنا جب بھی وقت ہو جائے اذان دینا شروع کر دینا. کوئی بھی نماز فجر عصر مغرب عشاء جو بھی ہو، جہاں رہنا نماز کا وقت ہو جائے اذان دینا شروع کر دینا. کہا حضرت یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اب وہ بندہ آیا مرید ہو کر کے، اب گھر پہ آیا ہے، ظہر کا وقت ہو رہا ہے تو گھر کے اندر اذان، عصر کا وقت ہو رہا ہے تو گھر کے اندر عصر کی اذان، مغرب کا وقت ہو رہا ہے تو گھر کے اندر اذان، عشاء کی اذان، مغرب فجر کی اذان. اب 3 دن سے کنٹینیو خالی اذان دے رہا ہے. بیگم پریشان ہوگی. کہا خالی اذان دو گے کہ نمازوں پڑھو گے؟ خالی اذان دو گے کہ نماز ہی پڑھو گے؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں غوث اعظم سے مرید ہو گیا ہوں. تو بیگم نے کہا کیا خالی انہوں نے اذان دینے کے لیے کہا؟ کہا ہاں یہی شرط پہ تو میں ان سے مرید ہوا ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، چوری نہیں چھوڑوں گا. کہا انہوں نے کہ خالی نہ ٹھیک ہے تو اذان دے دیا کرو. تو بیگم نے کہا یہ بتاؤ چوری کرتے تھے پیسہ آتا تھا، گھر کا خرچہ چلا کرتا تھا، 3 دن سے خالی بیٹھ کر اذان دے رہے ہو اور کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، کھانے کے لیے سب ختم ہو گیا، چوری کر کے پیسہ لاؤ، کہیں سے بھی کچھ لاؤ تاکہ گھر کا خرچہ چلے. اب وہ سوچ رہا ہے. اس نے کہا کہ یہی تو سوچ رہا ہوں کہ کون سا وقت نکالوں جس میں اذان نہ دینا پڑے. کون سا وقت نکالوں جس میں اذان نہ دینا پڑے؟ کہا کہ آج رات میں چوری کر کے رہوں گا. اب رات میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد 12 بجے رات 1 بجے رات میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد تہیہ کیا آج کہیں نہ کہیں میں ڈاکہ ضرور ڈالوں گا. بغداد کی گلیوں میں گھوم رہا ہے اور جیسے ہی بغداد کی گلیوں میں جا رہا کیا دیکھا؟ ایک بہت بڑے آدمی کا محل نما، بالکل اس کا گھر ہے، باؤنڈری ہے. پھلانگ کر کے اندر گیا اور سوچا کہ آج یہاں سے میں دولت اکٹھا کر کے جاؤں گا. بہت بڑی حویلی ہے. اب اس دروازے کو کھولا، اس دروازے کو کھولا، کچھ بھی نہیں رہا. آخر ایک ایسے روم میں پہنچا، ایک ایسے گھر میں پہنچا، ایک ایسے کمرے میں پہنچا جہاں پر اس گھر والوں نے سارے خزانے ضرور جواہرات روپے پیسے دولت کو سب اکٹھا کر کے رکھا تھا. جیسے ہی اس کے اندر گیا تو کیا دیکھا؟ سونا چاندی ہے، زر و جواہرات ہیں، ہر چیزیں یہاں پر قیمتی چیزیں رکھی ہے. اب یہ دیکھ کر کے ہو چکا ہو گیا، دیکھ کر کے ہکا بکا ہو گیا. کافی دیر دیکھنے کے بعد جب یہ اپنے آپ کو سنبھالا ہے اب سوچا کہ کیا کرے. اب بوریا سامنے رکھا ہے، بوری اب اس میں اٹھایا، بوری لیا اور لینے کے بعد سونا رکھ رہا ہے، چاندی رکھ رہا ہے. تھوڑا سا بھرنے کے بعد اب سوچا کہ جلدی سے یہاں سے نکل جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر والے جاگ جائے. لیکن جیسے ہی قدم کو باہر نکالنا چاہتا ہے یہ جو دل ہے نا، یہ ہوس یہ ختم نہیں، انسان کی لالچ ختم نہیں ہوتی ہے، انسان کی لالچ ختم نہیں ہوتی ہے. وہ سوچا کہ تھوڑا سا اور لے لو، تھوڑا سا اور لے لو، تھوڑا سا اور لے لو. یہ کئی بار جب آیا گیا پھر گیا، تھوڑا سا اور لیا، پھر باہر نکلا، پھر دل میں خیال تھوڑا سا اور لے لو. اب اسی تھوڑا تھوڑی کے چکر میں فجر کا وقت ہو گیا. اب جیسے ہی بوریا بھر کر کے وہ کمرے سے باہر آیا برآمدے میں تاکہ اب پھلانگ کر کے وہ دیوار باہر چلا جائے، اتنے میں بغداد کے جامع مسجد سے مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کر دیا. اب غوث اعظم سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا کہ عبد القادر نے کہا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے، اذان کا وقت ہو جائے تو جہاں رہنا وہیں سے اذان دینا شروع کر دینا. اب اس نے کیا کیا؟ وہ چوری کا جو سامان تھا اسی گھر میں رکھا جس گھر میں چوری کرنے گیا. ایک جگہ رکھا، سامنے ایک حوض ہے، وہاں پر گیا، وضو بنایا. وضو بنانے کے بعد قبلہ کی طرف رخ کیا، کان میں انگلی ڈالا اور اذان دینا شروع کیا. اذان دینا شروع کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اذان ہو رہی. جیسے ہی اذان دے رہا، اذان دیتا جا رہا. جب اذان ختم ہوئی تو کیا دیکھا کہ گھر کے سارے لوگ نکل گئے، چھوٹے بڑے سارے لوگ. کوئی مسواک کر رہا ہے، کوئی لٹیا لے کر کے فراغت حاصل کرنے جا رہا ہے، کوئی حوض میں وضو کر رہا ہے. اب یہ بندہ دیکھا پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں؟ اب اگر میں چوری کا سامان لے کر کے جاتا ہوں تو سارے گھر والے کوٹ ڈالیں گے، مار ڈالیں گے. کہا کہ چلو آج تو پھنس گیا میں، اب چلو 2 رکعت آج پڑھ ہی لیا جائے.
चलो 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ ही लिया जाए। अब वो फजर की सुन्नत पढ़ने के लिए सोचा कि फजर की सुन्नत पढ़ूंगा और मैं पढ़ करके खाली होऊंगा, बाकी लोग जो सुन्नत पढ़ने में रहेंगे मैं निगाह बचा करके सामान लेकर के चला जाऊंगा। अब इधर जब 2 रकात सुन्नत पढ़ करके खाली हुआ तो क्या देखा, पीछे 2 सफ़े लग गई है नमाज पढ़ने वालों की, पीछे 2 सफ़े लग गई नमाज पढ़ने वालों की। और जैसे ही सफ़े लग गई तो पीछे से एक आदमी ने कहा, हजरत अगर इजाजत हो तो हम तकबीर कहीं आप नमाज पढ़ाएं। क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह। हजरत अगर इजाजत हो तो हम तकबीर कहीं आप नमाज पढ़ाएं। कहा, हजरत मुझे, अबे मैं चोर हूं, चोर, मैं कोई हजरत वजरत नहीं हूं। लोगों ने कहा, हजरत तो क्या कोई चोर भी किसी के घर में आकर अजान देता है? क्या कोई चोर भी किसी के घर में आकर अजान देता है? कहा कि मैं चोर हूं। कहा, नहीं हजरत, आपका चेहरा बता रहा है कि आपने किसी अल्लाह वाले को देखा है, आपकी सूरत बता रही है कि आपने किसी अल्लाह वाले को देखा है। हंस गया ये। अब ये कह रहे हैं कि हजरत वक्त खत्म हो रहा है, सूरज निकलने वाला है, हम तकबीर कहते हैं आप नमाज पढ़ाएं, हम तकबीर कहते हैं आप नमाज पढ़ाएं। इधर से इसरार हो रहा है, चोर कहता है इकरार, इनकार कर रहा, इधर से इसरार, उधर से इनकार। अब ये बहसो मुबासा हो रहा, उधर सरकार गौसे आजम अपनी खानकाह में बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं और गौसे आजम मुस्कुरा करके अपने मुरीदों से कहते हैं कि आज वो फंस गया। प्यार से बोलो और तो के बोलो। आज कुछ लोग कहते हैं ना कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है। हमने कहा नादार, नबी के इल्म गैब को बाद में देखना, पहले नबी के गुलाम गौसे आजम के इल्म का अंदाजा तो लगा ले। बेशक इल्म का ये आलम है तो रसूल आजम के इल्म का आलम क्या होगा? किसी ने कहा है ना कि जब उनके गदा भरी देते हैं सहारे जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा, मोहताज का जब ये आलम है। मुरीदों ने कहा, हजरत कौन फंस गया? कहा, वही चोर, 2 शर्त मेरे सामने रखकर मुझे न फंसा सका, एक मेरी मानकर खुद ही फंस गया। अब लोग इसरार कर रहे, हजरत नमाज पढ़ा दे, हजरत नमाज पढ़ा दे। इसने कहा, चलो आज 2 रकात पढ़ा ही देता हूं। अब बोलो तकबीर। अब इधर तकबीर कही गई। अब उस बंदे ने 2 रकात नमाज पढ़ाई और नमाज जैसे ही पढ़ा करके खाली हुआ, कोई इसके हाथों को चूम रहा है, कोई पेशानी को चूम रहा है, कोई दामन को चूम रहा है, कोई कदमों को चूम रहा है। लोग उसका अदब कर रहे हैं, लोग उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो सारी चीजों को मुलाहिदा फरमा रहा है, सारी चीजों को सारी चीजों को देख रहा है। जब सारे लोग फारिग हो गए तो वो चोर सरकारे गौसे आदम के खानकाह की तरफ अपना चेहरा करके ज़बाने हाल से कहता है, मान गए आप तो कादिर, मैंने 2 रकात नमाज पढ़ा है तो इस घर के लोगों ने मेरी इतनी ताजीम किया है, अगर मैं 5 वक्त का नमाजी हो जाऊं तो पूरा बगदाद मेरी ताजीम करेगा। सरकारे गौसे आदम को अता फरमाई। और ये सरकारे गौसे आदम ही की बात नहीं, अल्लाह ने सरकारे गौसे आदम की औलाद में भी ऐसे ऐसे पावरफुल औलिया अल्लाह को अता फरमाया है कि नजर उठा दे तो कुछ से कुछ हो जाए। बात आगे तो मैं आपको बताऊं। अल्लाह के एक वली सरकारे गौसे आदम की औलाद में से एक आले रसूल है, एक दरिया के किनारे बैठे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इतने में गैर मुस्लिमों का एक काफिला आया। गैर मुस्लिम पूजा पाठ करने वाले गैर मुस्लिमों का एक काफिला आया। दरिया के उस पार एक मंदिर है, वहां पर उन्हें जा करके उन्हें पूजा पाठ करना है, फिर वहां से रिटर्न होना है। आ गए, दरिया बढ़ा है, दरिया पार जाने के लिए न कश्ती है न कोई नाव है। दरिया पार कैसे करें? आकर के वहां पर खड़े गए, ठहर गए। 3 दिन का वक्त गुजर गया। बुजुर्ग ने देखा कि ये 3 दिन से यहीं पर बैठे हैं, ये यहाँ से जा नहीं रहे, तो आपने
سے فرمایا کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہمیں دریا کے اس پار جو مندر دیکھ رہے ہیں، کہا ہمیں اس مندر پہ جانا ہے، وہاں پوجا پاٹ کرنا ہے، وہاں پہ جھنڈے لگانا ہے، پھر وہاں سے آنا ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا تو پھر دریا کے اس پار جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کیسے جائیں، نہ ناؤ ہے، نہ کوئی ہمارے پاس ایسا سادن ہے کہ ہم دریا پار کریں۔ ہم انتظار میں ہیں کہ دریا جب بہاؤ کم ہو جائے، چلنے کے قابل، پار کرنے کے لائق ہو جائے، تب ہم دریا پار کریں۔ بزرگ نے فرمایا اچھا تم دریا کے پار نہیں جا سکتے؟ کہا نہیں۔ کہا اگر تم چاہو تو وہ اگر مندر ہی ادھر سے ادھر آ جائے تو، اگر وہ مندر ہی ادھر سے ادھر آ جائے تو۔ اب سارے لوگوں نے، غیر مسلموں نے اب اوپر سے نیچے اس بابا کو دیکھا، کہا بابا وہ مندر ہے، ادھر سے ادھر کیسے آئے؟ کہا اگر آ جائے تو۔ کہا وہ کیسے آئے؟ کہا اگر آ جائے تو۔ کہا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو ذرا لا کر کے دکھائیں۔ کہا اپنی آنکھیں بند کرو۔ اب لوگوں نے آنکھ بند کیا تو مندر اس پار تھا۔ بزرگ نے فرمایا کہ اب آنکھیں کھولو۔ اب بزرگ نے ایک اشارہ کیا، پھر کہا کہ اپنی آنکھوں کو کھولو۔ آنکھ بند کیا تو مندر دریا کے اس پار تھا، اب آنکھ کھولا ہے تو دریا کے اس پار ان کے قریب ہے۔ سارے لوگوں نے دیکھا کہ مندر جو دریا کے اس پار تھا وہ دریا کے اس پار آ گیا ہے۔ اب لوگوں نے کہا حضرت میں اس مندر کی پوجا کروں یا پھر آپ کی پوجا کروں؟ جس کے اشارے پر یہ مندر ناچ رہی ہے کہ میں اس کی پوجا کروں، کس کی پوجا کروں؟ بزرگ نے فرمایا نہ تو میری پوجا کر، نہ اس مندر کی پوجا کر، تو اس کی پوجا کر جس کی میں پوجا کرتا ہوں، جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ وہ ذات کون ہے؟ وہ ذات کوئی اور نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا پروردگار رب کائنات کی ذات۔ یہ چند دن کی زندگی اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، ہمیں کھیل کود تماشوں میں نہیں گزارنا چاہیے۔ حالات پہ غور کیجیے، آپ زمانے کے حالات کو دیکھیں، ہماری سوسائٹی کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے، ہمارے کھانے پینے کا طور طریقہ بدل گیا، ہمارے گھر کا رہن سہن بدل گیا، ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہے، اسلامی ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، پھر بھی ہمیں ذرا سا غم نہیں ہوتا۔ فلسطین میں اتنا ماحول، اتنا معاشرہ خراب ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ذرا سا بھی ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے ہاتھ ہمارے نہیں ہوتے، اٹھنے چاہیے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں یہ جو میری امت ہے یہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم میں کہیں بھی کسی بھی حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کا احساس کرتا ہے، پورے جسم کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ پاؤں میں چوٹ لگے تو پورا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے، آنکھوں میں درد ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی میرے سرکار نے کیا فرمایا کہ میری امت یہ ایک جسم کی مانند ہے، کہیں کا بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا اگر ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے احساس، درد کے احساس کو ہمیں بھی محسوس کرنا چاہیے۔ ہم اگر اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو یہ دعا ضرور کریں، اللہ ان مظلوم لوگوں کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے اللہ یہ ہمارا معاشرہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر سارے معاشرے، سارے تہذیب ختم ہوتے جا رہے ہیں، جلسے جلوس اتنے زیادہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی عمل کے میدان میں ہم بالکل کورے ہیں، دین کے معاملے میں ہم بالکل کورے ہیں، بالکل کورے ہیں۔ کسی سے کہا جائے کہ کلمہ اسلام کا کیا ہے تو معلوم نہیں، اگر معلوم ہے بھی پوچھا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہوا تو انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ سوچیں آپ میرے بھائی، دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کھیل کود تماشوں کے لیے دنیا نہیں، یہ کھیل کود تماشوں کے لیے دنیا نہیں ہے، یہ چند دن کی زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس لیے جتنی اللہ کی بندگی کرنا ہو کر لو۔ بندہ جب مرے گا قبر میں حساب و کتاب جب محشر میں جائے گا اور محشر میں جائے گا، دنیا کے 2 رکعت کی نماز کا ثواب جب وہاں دیکھے گا تب اسے خیال آئے گا کہ کاش میں دنیا میں رہنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیا ہوتا تو آج اس کا ثواب ہمیں بھی یہاں ملتا، ہمیں بھی ملتا۔ یہ چند دن کی زندگی، اس لیے کہا نا لوٹ سکو تو لوٹ لو، لوٹ سکو تو لوٹ لو، رب کے نام کی لو، لوٹ سکو تو لوٹ لو، رب کے نام کی لو، ارے پاچھے پھر پچھتاؤ گے، پاری جائے جب چوٹ بندے، پاری جائے جب چوٹ۔
جسم سے نکل جائے گی تو سوائے کافی افسوس ملنے کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. مرنا تو ہر کسی کو ہے. اللہ کا اعلان ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت اس سے ملاقات کر کے رہے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں بھی اگر بندہ رہے گا تو موت وہاں بھی جائے گا. کل علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے. پتہ یہ چلا راجا ہو رنگ ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مرد ہو عورت، سب کو مرنا ہے. بولو مرنا سب کو ہے. اس لیے کہا نا کہ آئے ہیں جو جائیں گے راجا رنگ فقیر، آئے ہیں جو جائیں گے راجا رنگ فقیر، ایک سنگھاسن چڑھی چڑھے اور ایک بدے زنجیر بندے، ایک بدے زنجیر. اگر سنگھاسن پر بیٹھنے والا کوئی راجا ہو، بادشاہ ہو، مہاراجا ہو، اسے بھی دنیا چھوڑنا ہے. اور قیدیوں میں مقید، اگر کوئی قیدی ہو بیڑیوں میں مقید تو اسے بھی دنیا چھوڑنا ہے. پتہ چلا مرنا ہر کسی کو ہے. اس لیے کہا جاتا ہے میرے بھائی جب مرنا ہر کسی کو ہے تو ہر لمحہ موت کو سامنے رکھو، ہر آن اپنے مولا کو یاد کرو، ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کرو. لیکن آج ہمیں رب کب یاد آتا ہے؟ جب بیٹا بیمار ہو جائے تو خدا یاد آتا ہے. جب ہمارا گھر بار تباہ و برباد ہو جائے تب ہمارا خدا یاد آتا ہے. جب ہمارا بزنس ٹھپ ہو جائے، کاروبار ختم ہو جائے، جب ہمارے اوپر مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں، دکھ آئے تب ہم خدا کو یاد کرتے ہیں. کبھی دادی نے کیا کہا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس ہو گیا، بات تقریب میری ختم ہو گئی، بس ذہن حاضر کرے. کبھی داد جی جو بھی ہے، لیکن جو نصیحت کی باتیں ہیں وہ تو بعد میں کہتے ہیں، میرے پیغمبر نے بہت پہلے کہا. دکھ میں سمیرن سب کرے. سمیرن کیا ہوتا ہے؟ ذکر کرنا، یاد کرنا. کہا کہ دکھ میں سمیرن سب کرے، سکھ میں کرے نہ کو. دکھ میں سمیرن سب کرے، سکھ میں کرے نہ کو. ارے سکھ میں جو سمیرن کرے تو دکھ کاہے کے ہوئے بندے، دکھ کاہے کے ہو. آج دکھ آئے ہمارے اوپر تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. کہا دکھ آنے سے پہلے اپنے مولا کو یاد کرو، دکھ مصیبت تمہارے قریب بھی نہیں آئے. اپنے رب سے ناطہ جوڑنے کی ضرورت ہے. رب سے ناطہ جوڑو. دنیا چھوٹ رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، مولا نہ چھوٹنے پائے، رب نہ چھوٹنے پائے. حیدرآباد کے ایک پنڈت ہیں جن کا نام ہے سوم ناتھ ورما. انہوں نے کہا کہ سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے، دیا دھرم مت چھوڑ. سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے، دیا دھرم مت چھوڑ. ارے جس نے کیا ہے جگ کی رچنا، اس سے ناتا جوڑا بندے، اس سے ناتا جوڑ. رب سے کبھی ناتا نہیں توڑنا چاہیے. ساری دنیا چھوٹ جائے اس لیے کہ وہ میرا رب ہے، میرا رب ہے. وہی مالک الملک ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ جسے چاہے حکومت عطا کرے، جس سے چاہے حکومت چھین لے. اللہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلت عطا فرمائے. اگر میرا خدا کسی چائے بیچنے والے کو ہندوستان کا حاکم بنا سکتا ہے تو وہی خدا اس کی حکومت چھین کر اسے روڈ کا بھکاری بھی بنا سکتا ہے. رب
سے ناطہ نہیں توڑنا چاہیے، بھروسہ لگاؤ، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کی محبت کو دل میں رکھو، اللہ کا عشق اپنے دل میں رکھو، اور بھائیوں کا پیار اپنے دل میں رکھو۔ ہاں برائی، آج ہمارا معاملہ کہ ہم صرف دوسرے کی برائی میں پڑے رہتے ہیں، فلنوا ویسا ہے، ٹھکنوا ویسا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ فلنوا ویسا ہے۔ اچھا ایک چیز اور ہوتا ہے، اپنی دہی کسی کو کھٹی نہیں لگتی ہے، دوسرے کی دہی کھٹی لگتی ہے۔ کہتے ہیں فلنوا کا بیٹوا ایسا ہے، فلنوا کی بیٹیا ایسی ہے، تو فلنوا کا بیٹیا ایسا ویسا ہے نظر آتا ہے، اور اس کے بچے کیا گل کھلا رہے ہیں اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ میں کسی پہ طنز نہیں کرتا، معاشرہ سدھارنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے کو برا کہنے سے پہلے اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو کہ تمہارے اندر کتنی برائیاں پڑی ہیں، تمہارے اندر۔ شیبو بھائی اگر ایک انگلی میں آپ کی طرف کروں کہ شیبو بھائی ایسے ہیں، تو 3 انگلیاں تو خود صابر القادری کی طرف ہے۔ دیکھیں آپ، 3 انگلی میری طرف ہے، یہ انگلیاں کہہ رہی ہیں کہ دوسرے کو برا کہنے سے پہلے اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو، دوسرے کو برا کہنے سے پہلے اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو۔ اس لیے کہا نا کہ برا جو دیکھنے میں چلا، ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ اچھا کبھی ختم کیا جائے، وقت بھی ہو گیا زیادہ، بس یہ تھا 11 بجے، بہت زیادہ وقت میں نے آپ کا لے لیا، بہت زیادہ وقت لے لیا، بس یہ آخری بات ہے، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوتا ہے انشاءاللہ۔ کہ برا جو دیکھنے میں چلا، برا نہ ملیا کو، برا جو دیکھنے میں چلا، برا نہ ملیا کو، ارے جو دل کھو جا اپنا، مجھ سے برا نہ کوئی بندے، مجھ سے برا نہ کوئی۔ اپنے دل کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے سے زیادہ کوئی برا ہی نظر نہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون ہیں؟ یہی اللہ والے سچے ہیں جنہیں ہم غوث اعظم کہتے ہیں، جنہیں غریب نواز کہتے ہیں، جنہیں مخدوم سنہ کہتے ہیں، جنہیں ہم اللہ والے کہتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ان کے ساتھ رہنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں المرء مع من احب، انسان دنیا میں جس سے محبت کرے گا اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ اللہ والوں سے محبت کرو گے، وہ آگے آگے جنت میں جائیں گے، تم پیچھے پیچھے جنت میں جاؤ گے۔ اللہ ہم سبھی لوگوں کو حق بولنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں کوئی بھی آمدن سے لفظ خطا ہو گئی اس کے لیے میں صدق دل سے استغفار کرتا ہوں، اور میں نے اگر آپ کا وقت زیادہ لیا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ السلام